بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب راٹھور۔ ناظرین اکرام، آج کل پاکستان کے اندر سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس چکر میں ہیں کہ ہمیں ٹکٹ مل جائیں، الیکشن ہو جائے، بلا ہو جائے، اور ووٹر کہاں جائے ووٹر کی کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ وہ ایسا بنیادی سوال ہے جس کے اوپر ہم ہر شخص، ہر پولیٹیکل پارٹی کے جو رکن ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ورکر کے لیے آپ نے کیا کیا، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ جواب دیتا بھی ہے تو ایک صورت میں اس طرح جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہم ورکر کے لیے چاند سے تارے توڑ کے لائیں گے، آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ورکر کو اس کا حق کب ملے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسی پریس کانفرنس بھی ہوئی جس کے اوپر ورکرز نے شدید تحفظات کا اظہار بھی اپنی پارٹی کی قیادت پہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں مسعود چودھری صاحب، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ ورکر کو ورکر کا حق کب ملے گا؟ شاید کبھی نہیں ملے گا۔ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، کیونکہ جو لوگ مارے کھاتے ہیں، جو لوگ راستوں میں لیڈر کو لیڈر رہنما بناتے ہیں، وہ کہیں بہت دور رہ جاتے ہیں۔ ان کی موٹیویشن جو ہے وہ نظریاتی ہوتی ہے، اور نظریے کی قدر نہیں کی جاتی۔ پاکستان کی جو آج تک کی 75 سالہ پولیٹکس ہے اس کے اندر ہمیں نظریے کی قدر کرتے ہوئے بڑے کم لوگ نظر آئے ہیں، اور آج بھی لوگ کہتے پائے جاتے ہیں کہ جی بی بی صاحبہ جو ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے گھر سے کھانا پک کے آتا تھا اور ہم لوگ کھانا کھاتے تھے اور ساتھ رہتے تھے۔ وہ نظریہ آج بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے کارکن، لیکن اس کی آج حالت دیکھیں تو وہ جوتی ٹوٹی ہوگی، اس کا لیڈر واسکٹ پھٹی ہوگی، اور وہ اسی طرح ہی ہے، وہ وہی ہے۔ تو نون لیگ کا بھی ورکر ابھی آپ نے سن ہی لیا، وہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے کہ جی جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں وہ لوگ آگے آ گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں، ابھی ناظرین نون لیگ کے چودھری سرفراز افضل جنہوں نے PP-19 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، انہوں نے ابھی کچھ دیر قبل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب جو درمیان کے اندر نوٹ رکھے ہوئے نا، نوٹوں سے اس طرف جھانک کے دیکھیں، آپ کو ایک ووٹر ملے گا، ایک ورکر ملے گا، آپ اس کی سنیں، آپ پراپرٹی مافیا کی نہ سنیں۔ چودھری صاحب اس تناظر میں بتا رہے تھے۔ چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا جو ورکر ہے وہ خوشحال ہے؟ ورکر تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا خوشحال نہیں ہے جو اس کو عزت دی جاتی ہے۔ ہاں، عزت دینے میں ورکر جو ہیں وہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو عزت دیتی ہیں، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی شروع میں ابتدائی طور پر ہوتی ہے وہ ہمیشہ عزت دیتی پائی جاتی ہے، ورکر کی بات کرتی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ورکر سے دور ہو جاتے ہیں تو جواد احمد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی غائب ہو گئی ہے، تو چونکہ ورکر سے دور ہیں اس وجہ سے جواد احمد سمیت 13 پارٹیاں آج منظر عام سے غائب ہو گئی ہیں، اور ان کا نام و نشان صفحہ حسی سے الیکشن کمیشن نے مٹا دیا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں، اگر اسلام آباد کی بات کریں، اور دوسری یہ بھی بات اس کے اندر قابل ذکر ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان وہ بھی اس وقت آ گئی ہے۔ کیا ان کے جو ورکر ہیں ان کو عزت مل رہی ہے؟ کیا اس دفعہ جو انتخابات کے اندر ٹکٹوں کا اعلان کیا گیا ورکرز کے لیے کیا گیا، یا پھر وہ بھی پیراشوٹر آئے اور ٹکٹس کو چک کے لے گئے؟ ایک بات جو آپ نے نام لے لیا، اب تو میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے اس میں تحریک لبیک پاکستان نے زیادہ تر انہی لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں جو پہلے بھی امیدوار تھے، اور ان کے رہنما چلے آ رہے تھے ان لوگوں نے انہیں ہی اگر اسلام آباد کی بات کریں تو ابھی میں آپ کو بریکنگ بھی دے دیتا ہوں، NA-46 سے جو ہے وہ چودھری غلام قادر، NA-47 سے انہوں نے حافظ خاور اخلاص ستی، اور NA-48 سے چودھری اظہر محمود کو ٹکٹ دیا ہے۔ اور چودھری اظہر محمود وہ ہیں جو چیئرمین کے بھی امیدوار تھے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہیں، اور ان کے انٹرویوز اربوں روپے کی کرپشن سے متعلق بہت نظر آتے ہیں، منظر عام پر آتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے اندر ہونے والی کرپشن پر بہت بولتے پائے جاتے ہیں۔ تو جو ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ جی ہاں، بالکل سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ پاکستان سے باہر رہتے تھے، پاکستان آئے، صرف الیکشن لڑنے کے لیے آئے، انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ چیئرمین بن گئے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد باہر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ یہی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے بہت بڑے بڑے اداروں کے اوپر انہوں نے اربوں روپے کے کیسز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اس کو نکالو، یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اس کو نکالو، اور یہ انتہائی مشکل کینڈیڈیٹ ہے مخالفین کے لیے۔
اچھا، یہ اسلام آباد کی صورتحال تھی جو آپ نے اس وقت ہمیں جس سے ایک بریکنگ بھی دی کہ اسلام آباد سے تحریک لبیک پاکستان نے 3 امیدواروں کا اعلان کر دیا اور ان کے ٹکٹس ان کو جاری کر دیے ہیں. لیکن اس وقت مقابلہ اگر دیکھا جائے تو NA46 سے انجم عقیل کے ساتھ مقابلہ کریں گے. شعیب شاہین تو ابھی گو مگو کی کیفیت میں ہیں، یا عامر مغل ہوں گے، کون ہوگا؟ راجہ آصف اشرف ہیں وہاں پہ. ان کا مقابلہ کون سی سیاسی جماعت سے ہوگا؟ دیکھیں، جس طرح آپس میں تو ایک سخت مقابلہ ہے ہی ہے، اور ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، یعنی وہ عوام ہے، عام سیاسی جماعت، عام پاکستانی. ابھی ہم جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کے اندر تو اکثر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ووٹر جو ہے وہ ابھی کنسرنڈ نہیں ہے. تحریک انصاف کو بلا مل رہا ہے، نہیں مل رہا، مل رہا ہے، نہیں مل رہا، معاملات چل رہے ہیں، نہیں چل رہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کا. وہ ڈیسیجن، وہ کمیٹڈ ہے، وہ وہیں کھڑا ہے. تو لہٰذا میں عرض کر دوں آپ کو کہ جو میچ ہے وہ بڑا مزیدار ہوگا. اسلام آباد کی پالیٹکس کے اندر جماعت اسلامی کا کردار بڑا اہم رہے گا. پھر اس کے بعد JUIF کا ووٹر جو خاموش ووٹر ہے، بالکل خاموش ووٹر، وہ بھی، اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد تحریک لبیک چونکہ پہلے ایک مرتبہ الیکشن لڑ چکی ہے یہاں سے اور اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتی ہے، اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو تحریک لبیک پاکستان نے ایک بڑا ٹیک اوور کیا اس سارے سیاسی منظرنامے پہ. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بڑے عرصے سے ہیں. جماعت اسلامی ایک قدیم جماعت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں، لیکن تحریک لبیک کا جو ووٹر آیا ہے سامنے کھل کے، وہ ووٹر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ ووٹر تھا جو مذہب کے ساتھ یا مذہبی نظریات کا حامل ضرور تھا، لیکن اس کو کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آ رہی تھی جس کو وہ ووٹ کر سکے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اب ووٹر یہاں ڈائیورٹ ہو گیا ہے تقریباً؟ میں عرض کر دوں آپ کو کہ بڑی بڑی پولیٹیکل کیمپینز فیض آباد میں تحریک لبیک کی پولیٹیکل کیمپینز ہوں، پھر اس کے بعد ابھی آپ نے طوفان الاقصی مارچ دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے تیسری جو بڑی کیمپین ہے وہ بھی یہاں پر اسلام آباد میں ہوتی دیکھی، اور پھر سعد رضوی صاحب کا یہاں پر بلوچوں کے دھرنے میں آ کے بیٹھ جانا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، یہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل موو کے طور پر دیکھا گیا. تو تحریک لبیک ممکن ہے کہ ووٹر کو اپنے طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ. تحریک لبیک کے اوپر بات کی ہم نے. تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی جماعت کے اوپر طور پہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ووٹر کو قائل کر سکے گی یا نہیں. اسلام آباد سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.